بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست ادب سے قائم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل عار محسوس نہیں ہوتی بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پاکستان کی شناخت کے تعلق سے بہت سارے شعبوں میں بہت سے لوگوں نے اپنے شناخت بنائی، نہ صرف اپنی شناخت بنائی بلکہ ان کی شناخت کے سبب سے پاکستان پہچانا گیا۔ اسی تعلق سے، اسی طرح سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی قداور شخصیت جن کی زندگی کا مقصد صرف تخلیقی ادب ہے، میں ان کے تعارف میں بہت سی گفتگو کر سکتا ہوں۔ بہت سے ان کے کلام، جو ان کے مسودے، جو ان کی کتب شائع ہوئیں، پھر وہ جن اداروں سے وابستہ رہیں، یعنی اداروں سے صرف وابستہ نہیں رہیں، اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ایک عہد نے ان سے سیکھا، ان سے انداز گفتگو سیکھا، ان سے کلام کہنے کا فن سیکھا، یعنی مکمل ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ہم آپ سے ڈاکٹر صاحبہ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں پروگرام کے آغاز میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے تعارف پیش نہیں کر سکا جو آپ کی کاوشات ہیں بلا شبہ، اور میں اپنی آسانی کے لیے چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ تعارف جو میں پیش نہیں کر سکا آپ کی کتب کے تعلق سے، آپ کی کاوشات کے تعلق سے، تو ہمارے ناظرین کو کچھ مختصر سا اپنے تعلق سے آپ بتائیں گی تو کیمرہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ تو آپ نے بہترین طریقہ استعمال کیا ہے۔ جب انٹرویو ہوتا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ جس سے مخاطب ہیں اس سے مکالمہ کریں اور وہ سب کچھ اگلوا لیں جو ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ اپنی طرف سے قصیدہ پڑھیں۔ تو آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا تھا۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ جی ضرور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی تمام ٹیم میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات کے وقت میں سے بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ اگر مجھے اجازت دیجئے تو میں سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک سوال اپنی بزم میں شریک ہر مہمان سے اس کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ شاعری کی جانب آئیں یا شاعری آپ کی جانب آئی، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ میرا خیال ہے یہ برابر سے ہوا، دونوں کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک غیر شعوری شاعری، بالکل غیر شعوری عمل ہے، اور میں کہتی ہوں کسی حد تک پراسرار بھی ہے، کیونکہ اس میں اختیار بہت نہیں ہوتا، اور کب لکھیں گے، کیا لکھیں گے، کس فارم میں لکھیں گے، لکھ بھی سکیں گے یا نہیں لکھ سکیں گے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم لکھ لیتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہم نے لکھا ہے اور کیسے لکھ لیا ہے، اسپیشلی شاعری کے لیے یا کسی بھی کریٹیو فن پارے کے لیے۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ نے ایک دفعہ اس میدان میں قدم رکھ دیا تو پھر اپنے کو اس میں داخل رکھنا پڑتا ہے اور اپنی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مطالعہ، مشاہدہ، لوگوں نے کیا لکھا، ابھی ہمارے ارد گرد کیا لکھا جا رہا ہے، بلکہ ساری دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ایک عہد کی حیثیت ہوتی ہے، ایک عہد کا مزاج ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کر بھی چلنا پڑتا ہے۔ بہت اچھے۔ تو میرا سلسلہ یہ تھا کہ جب میں لکھتی نہیں تھی تو میں تصویریں بناتی تھی بچپن میں، تو گھر کی ہر چیز تباہ و برباد کرتی تھی، جو کچھ مل گیا اس پر تصویر بنا دی۔ تو والدین نے کالا سلیٹ اور رنگین چاک مجھے دے دی تھی، یہ میرے بچپن کی پہلی یاد ہے، اور آج تک وہ رنگوں سے مجھے عشق ہے، اور یہ رنگ میری شاعری میں طرح طرح سے آتے ہیں، تو میری شاعری پینٹنگ سے قریب ہو جاتی ہے،
اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے وہ لے کر کتاب اور قلم اور کاغذ تھما دیا میرے ہاتھ میں، تو ابھی دسترس میں ہے لفظ سب، ابھی ہے قلم میرے ہاتھ میں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ یقیناً ناظرین آپ بھی اور ہم بھی ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا اور قدیم کلاسیکی ایک شاعرہ تھیں جن پر آپ نے کام کیا، ان کے تعلق سے کچھ ہمارے ناظرین کے علم میں لائیے گا۔ بات یہ ہے کہ میں لکھتی تو مسلسل نثر بھی اور نظم میں اور غزلیں سب مسلسل لکھتی رہی ہوں، کہانیاں بھی۔ میرا شاعری اور نثر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ پھر ایک اسٹیج پر آ کر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ خواتین کے بارے میں کم لکھا جا رہا ہے اور وہ نہیں لکھا جا رہا ہے جو لکھنا چاہیے۔ بے شک اس کو کچھ سماجی ایجنڈے کے مطابق ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایزمپشن بہت تھا، یعنی بہت کچھ تصور کر لیا گیا خواتین کے بارے میں کہ وہ ناقص العقل ہے، کم عقل ہے، یا عموماً نئے لکھنے والے طے کر لیا معاشرے نے طے کیا تھا، ایک سماجی ایجنڈا چل رہا تھا کہ عورت کم تر مخلوق ہے، عورت ناقص العقل ہے، کم فہم ہے، علم کم ہے، اس طرح کا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں خود ہمارے ہی معاشرے میں نہیں، ساری دنیا کی تاریخ میں عورت کا ذکر نہیں ملے گا، اور اسی طرح ادب کی تاریخ میں عورت کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو جب میں نے اپنی ادبی تاریخ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں خواتین نہیں ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دور میں ہر دور خواتین سے خالی رہا ہو، جبکہ گیت لکھنے والی ہماری خواتین ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو سماج پروان چڑھا ہے، اس میں بہت سے سماجی کام خواتین نے انجام دیے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تاریخ میں جنگجو عورتیں بھی گزری ہیں، ایک آدھ کا ذکر ملتا ہے۔ تو میرا شعبہ ادب تھا، تو میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ ادب میں عورتیں کہاں کہاں ہیں۔ اب میں نے شاعرات پہ کام کرنا شروع کیا، تو جو پہلی شاعرہ اردو ادب میں ایسی ملی جو باقاعدہ چھپتی رہی تھی اور جن کے کام کی اتنی ہی وسعتیں اور جہتیں تھی جتنی ان کے معاصرین کی تھی۔ ان کے معاصرین میں شبلی، آزاد، حالی، اقبال اور ہم عمروں میں جوش تھے۔ اچھا وہ وہی سب کچھ لکھ رہی تھی جو وہ لوگ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے 60 بند کی ایک مثنوی لکھی اقبال کے شکوے کے طرز پر، اور اس کو آئین حرم کا نام دے کر چھپوایا مولوی ممتاز علی کے کتب خانے سے سن 1915 میں۔ اور یہ مثنوی شکوہ تھی بر صغیر کے مردوں سے خواتین کا کہ آپ جو اپنے عورتوں کو، مسلمان گھرانے اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلواتے تھے، تو آپ جاہل رکھ رہے ہیں، تو اپنی نسلوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس کو میں نے اس شاعرہ پر تحقیق شروع کی، اور رفتہ رفتہ اتنا مواد ملا کہ وہ پوری تحقیقی مقالہ بنتے بنتے پھر ایک مقام پر جب میں نے سمجھا کہ میں شاعری اور ادب پہ ختم کر چکی، مجھے ان کے 2500 خطوط ملے، 250 خطوط ملے جو انہوں نے لیلا خواجہ بانو کو بھیجے تھے۔ تو اس کو بھی میں نے، خواجہ حسن نظامی کی بیگم تھی یہ، اور ان خطوط میں وہ اصل میں خواجہ صاحب کو بھی مخاطب کرتی تھی، ان سے بحث کرتی تھی، اور اس عہد کی تاریخ ہے کیونکہ وہ ان کے رسالے کے لیے لکھتی تھیں۔ تو یہ وہ خاتون تھی زاہدہ خاتون شروانیہ ان کا نام تھا، نواب مزمل اللہ خان شروانی کی بیٹی تھی، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام میں بہت مدد کی تھی۔ ان کی زمین نے، انہی لوگوں کی زمین پر علی گڑھ یونیورسٹی بنی، اور ان کے سر سید سے بہت تعلقات تھے۔ تو اس گھر کی یہ لڑکی تھی، لیکن اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتی تھی، اپنا نام بھی چھپاتی تھی، اپنے ہونے کو بھی چھپاتی تھی۔ تو کبھی نادر خاتون کے نام سے لکھتی، کبھی ایک مسلم خاتون کے نام سے لکھتی۔ اصل نام ان کا زاہدہ خاتون شروانیہ تھا، اور زیخیشین کے نام سے زیخیشین کے نام سے تھی۔ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا کہ زیخیشین
جن پر آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور آپ نے نشاندہی کی کہ انہیں بھی اپنے عہد کے مردوں سے، یعنی ایک جو پورا معاشرہ تھا اس سے بھی غالباً یہی شکایت تھی، اور اسی شکایت کو آپ نے محسوس کیا اور آپ بھی اسی شکایت کی آواز کو بلند کر رہی ہیں، غالباً ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، اور اب تو اتنا برق رفتار وقت ہے کہ کہیں ایک شعبے میں وقت دینا انسان کے لیے بہت کٹھن ہے، لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ افسانہ بھی لکھ رہی ہیں، آپ شاعری بھی کر رہی ہیں، آپ نے پھر نثر پر بھی بہت سا کام کیا، پھر نہ صرف یہ، پھر اداروں کی سرپرستی آپ نے فرمائی، اور نہ صرف سرپرستی فرمائی بلکہ وہ ادارے جو انتہائی خستہ حالی کا آخری سطح پر پہنچ چکے تھے انہیں آپ نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا، اور مطلب یہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ؟ جی کس طرح میں کہتی ہوں ٹائم مینجمنٹ۔ آج کی دنیا میں ہماری جنگ جو ہے وہ وقت سے ہے، وقت کم ہے اور کام زیادہ ہیں۔ میکسیمم کام آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے مینج کریں۔ کبھی کبھی میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں عورتیں قطرنے جوڑ کے کوئی چیز بنا لیتی تھی، تو میں اپنے وقت کی قطرنے بھی جوڑ کے کچھ بنا لیتی ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا جتنا بھی کام ہے اس کا رخ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قلم اور کاغذ۔ یعنی کئی دفعہ تو یہ ہے کہ جب میں گفتگو کرنے جاتی ہوں تب بھی میرے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اور شاید ہی مجھے آپ کو یونیورسٹی کے زمانے کی یا کوئی بھی تصویر ایسی نظر آئے گی کہ جس میں ہاتھ میں کتاب یا ڈائری نہیں ہے۔ تو یہ ہے، میرے بستر پہ بھی آدھا بستر کتابوں سے بھرا ہوتا ہے، اور ڈائری اور قلم پاس رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وقت کا استعمال ہے جسے میں نے کیا، اور ایک ہی شعبے میں کیا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتی۔ میرا گھر میری بہن دیکھتی ہے، میری ایک بہن میرے ساتھ رہتی ہے، وہ دیکھتی ہے، اور اس میں میرے شوہر کا بڑا دخل ہے کہ وہ مجھے تمام دوسری ایکٹیویٹیز سے ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن لکھنے اور پڑھنے سے کبھی نہیں روکتے۔ ہمیشہ وہ اگر کبھی مجھ میں تعطل آ بھی جائے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج کل تمہارا پڑھنا لکھنا کم ہو گیا۔ بہت اچھی اچھا، پھر میں سفر زیادہ کرتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن کہیں نہ کہیں، تو راستہ جو ہے وہ میرے پڑھنے اور لکھنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، اور اگر کبھی ٹھہراؤ بھی آتا ہے تو سفر سے تحریک ملتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منفرد لہجے کی یکتا شاعرہ ڈاکٹر فاطمہ حسن۔ ہمیں یقین ہے ناظرین کرام کہ چونکہ آپ پروگرام بزم شاعری دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سماعتیں منتظر ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے کلام کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت کلام نہیں دیں گے، لیکن ان کی گفتگو بھی اس خوبصورت گفتگو ہے کہ ہم اور آپ یقیناً ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ناظرین کرام، کچھ کتابیں ڈاکٹر صاحبہ کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ تاکہ دیکھ سکیں کہ اب تک کے جو ان کا کلام شائع ہو چکے ہیں اس تعلق سے۔ اور اس وقت ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کر ہم ڈاکٹر صاحبہ کی کتابوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ میری بھی پھیلے گی، میں چھوڑ آئی ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ، خوبصورت بکھر رہے تھے ہر ایک سمت کائنات کے رنگ، مگر یہ آنکھ کے جو ڈھونڈتی تھی ساتھ کے رنگ۔ بہت اچھا۔ ہمارے شہر میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، سفر کی سمت بتاتے ہیں جن کو رات کے رنگ۔ بہت اچھے۔ بس ایک بار انہیں کھیلنے کا موقع دو، خود ان کی چال بتا دے گی سارے مات کے رنگ۔ کیا کہنے، خود ان کی چال بتا دے گی سارے مات کے رنگ۔ الجھ کے رہ گئے چہرے میری نگاہوں میں، الجھ کے رہ گئے چہرے میری نگاہوں میں، کچھ اتنی تیزی سے بدلے تھے ان کی بات کے رنگ۔ بہت اچھے ڈاکٹر کچھ اتنی تیزی سے بدلے تھے ان کی بات کے رنگ، اور ہوا چلے گی تو خوشبو میری بھی پھیلے گی،
میں چھوڑ آئی ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. یہ ابتدا کی غزلوں میں سے ہے. واہ. اور ڈاکٹر صاحب کچھ حافظے میں مزید ہو تو. جی کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. واہ واہ واہ. وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا کیا ہی کہنے، نہیں. کیا کہنے. کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. واہ. وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. واہ. ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے. آہا. خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحبہ. خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں. میں نے پہنچایا اسے جیت کے ہر خانے تک. واہ. میں نے پہنچایا اسے جیت کے ہر خانے تک. میری بازی تھی میری مات سمجھتا ہی نہیں. میری بازی تھی میری مات سمجھتا ہی نہیں. اور دکھ تو مجھ کو بھی جدائی کی گھڑی کا ہے مگر. واہ. دکھ تو مجھ کو بھی جدائی کی گھڑی کا ہے مگر. آج کیوں سوچیں ہر ایک بات سمجھتا ہی نہیں. بہت اچھی. آج کیوں سوچیں ہر ایک بات سمجھتا ہی نہیں. اور رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا. واہ. رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا. رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں. رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں. شاعری کا کوئی انداز سمجھتا ہے انہیں. شاعری کا کوئی انداز سمجھتا ہے انہیں. وہ محبت کی روایات سمجھتا ہی نہیں. وہ محبت کی روایات سمجھتا ہی نہیں. کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. بہت اچھے. ایک غزل جو عام طور سے پڑھتی ہوں اب مجھے یاد تو وہی رہ جاتی ہے کہ جو برابر پڑھتی رہتی ہوں. تو یہ ہے میر کی زمین میں. جی ضرور عطا کیجیے. اور کیا شکل بے مکانی کی. اور کیا شکل بے مکانی کی جب سفر ہی میں زندگانی کی. واہ واہ. اور کیا شکل بے مکانی کی جب سفر ہی میں زندگانی کی. غیر سے میرا حال پوچھا ہے. واہ. غیر سے میرا حال پوچھا ہے. کیا خبر کس پہ مہربانی کی. غیر سے میرا حال پوچھا ہے. کیا خبر کس پہ مہربانی کی. لفظ ہونٹوں تلک نہیں آئے. لفظ ہونٹوں تلک نہیں آئے. دل کی آنکھوں نے ترجمانی کی. دل کی آنکھوں نے ترجمانی کی. اور آپ سے شکوے جفا کرنا. آپ سے شکوے جفا کرنا. بھول تھی یہ بھی نوجوانی کی. بھول تھی یہ بھی نوجوانی کی. جو تلاطم ہے میرے اندر ہے. جو تلاطم ہے میرے اندر ہے. آنکھ میں بوند کب ہے پانی کی. آنکھ میں بوند کب ہے پانی کی. اور جس کو لکھ کر مٹا دیا میں نے. جس کو لکھ کر مٹا دیا میں نے. ابتدا تھی وہی کہانی کی. ابتدا تھی وہی کہانی کی. اور کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی. کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی. اور کچھ اس نے بھی سہانی کی. اور کچھ اس نے بھی سہانی کی. اس زمین سخن پہ رہتی ہوں. میر نے جس پہ حکمرانی کی. اس زمین سخن پہ رہتی ہوں. میر نے جس پہ حکمرانی کی. اور کیا شکل بے مکانی کی جب سفر ہی میں زندگانی. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. خوبصورت کلام. ناظرین کرام خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں ہمارے عہد کی خوبصورت یکتا آواز ڈاکٹر فاطمہ حسن. ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان سے شعراء کے تعلق سے تو 5, 10, 12 لوگوں کو دنیا بھر میں مدعو کیا جاتا ہے. شاعرات کے تعلق سے آپ واحد نمائندہ ہیں پاکستان کی. آپ کو پاکستان بھر میں آپ کے اعلیٰ اخلاق کے سبب سے, آپ کی بے بدل شاعری کے سبب سے اور آپ کی انتھک کاوشات کے سبب سے مدعو کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ دنیا بھر میں جاتی ہیں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے, تو وہاں کے ادبی ماحول میں
اور پاکستان کے ادبی ماحول میں آپ کچھ فرق محسوس کرتی ہیں یا کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ اچھا، میں ایک بات کی ایک غلط فہمی دور کر دوں. ایک عرصے سے میں نے اپنا یہ شعار رکھا ہے کہ میں مشاعرے میں کم جاتی ہوں اور ان مشاعروں ہی میں شریک ہوتی ہوں دنیا میں بھی جو کسی کانفرنس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کسی ادبی کانفرنس میں گفتگو کے مواقع ہوں یا پھر ان کی سطح ذرا سی مختلف و عام مشاعروں سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں تو میں اس میں شریک نہیں ہوتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ مشاعرے اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں، وہ بھی شاعری کو فروغ دینے میں بہت معاون ہے، لیکن میرا مزاج ان سے ہم آہنگ نہیں ہے. تو یہ ہے. اب جہاں میں جاتی ہوں وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کانفرنس جہاں مقالے پڑھے جاتے ہیں، مثلاً اگر میں وہاں گئی ہوں امریکہ میں ساؤتھ ایشین کانفرنس میں، میڈیسن تک میں چلی گئی ہوں تو یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ بہت اچھے مقالے بالکل مختلف انداز میں مجید امجد کی شاعری پہ پیش کیے گئے. واہ. تو جو ہمارے ہاں کے جو ایک مخصوص قسم کے اکثر ایسے ہی اسٹیریوٹائپ کے ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے، اس میں کوئی چیز مختلف ہوتی ہے. مثلاً ایک وہاں اردو کا وہیں کا آدمی ہے امریکہ کا، شین پیو، وہ ان کی شاعری کو اور فہمیدہ ریاض کی شاعری کو ڈیجیٹل نوٹس پہ ہاں اس کی بحر کو لا رہا ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لکھنے کا اور ان کا تناظر جو ہے عالمی ادب کا، اس میں ہمارا ادب پیش کیا جاتا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح وہ مشاعرے جن میں پاکستان کے بھی مختلف زبانوں کے بچے اور بڑے شریک ہوتے ہیں، خاص طور سے نوجوان. مثلاً گوادر فیسٹیول میں ہر سال جاتی ہوں تو وہاں ملا جلا بلوچی اور سندھی اور اردو اور پنجابی سب ملے جلے مشاعرے ہوتے ہیں. اور پھر بڑی تعداد ہمارے نئے لکھنے والوں کی وہ بھی ہے جو آ رہے ہیں. وہ یہ کہ جو اردو سے براہ راست اردو کے گھرانے کے نہیں ہیں، اہل زبان نہیں ہے، لیکن وہ اردو میں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. بلوچستان میں، پنجاب میں تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے، لیکن اب بلوچستان میں بھی ایک بڑی اچھی نسل ہے. سندھ میں بہت اچھی. ابھی شیخ ایاز میلے میں جب میں گئی تھی تو وہاں پہ بھی جو گفتگو ہو رہی تھی تو کچھ نئی چیز کان میں پڑتی ہے. واہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات ہم آج خاص طور سے کہنا چاہیں گے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کے تعلق سے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود بھی عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ آج جس مقام پر ہیں یہ مقام مشاعرے پڑھنے سے نہیں بلکہ کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ کا خیال نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ کر ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اظہار خیال فرمایا دیگر ممالک کے تعلق سے بھی، یہاں کے تعلق سے بھی، اور ہم ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی شاید یہ سوال آپ کے لیے بہتر نہ ہو، لیکن ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ ہم جہاں مشاعروں کا تعلق سے دیکھتے ہیں ادبی تقریبات کے اہتمام دنیا بھر میں احباب اہتمام کرتے ہیں، تو وہ جو سامع ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو ان کی تربیت کے تعلق سے آپ کیا کہیں گی کہ یہاں جیسے ہمارے سامع ہیں یا وہاں کے سامع ہیں تو ان میں کوئی فرق محسوس کرتی ہیں ان کی سماعتوں میں؟ ہے نا فرق. اچھا، فرق ہے کیونکہ سامع تو تعلیم کے لحاظ سے بنتے ہیں. جب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کے اندر ذہنی وسعت آئے گی. پھر علم بھی وہ جو دانش پیدا کرتا ہو، انٹلیکٹ. یعنی انسان کو دو چیزیں اشرف المخلوقات بناتی ہیں، ورنہ مخلوق سب ہے. ایک اس کی دانش اور دوسرا اس کا ایستھیٹک جمالیات. اچھا، جمالیات اور دانش اس وقت پروان چڑھتی ہے جب علم کی سطح بلند ہوتی ہے. یہ صرف کلاس میں جو کچھ پڑھا دیا جاتا ہے اس سے آپ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں
لیکن علم و دانش نہیں حاصل کر سکتے. اس کے لیے اس سے ذرا آگے جانا پڑتا ہے. اب ہمارا نصاب بھی اس میں مدد نہیں کر رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مثلا جب ہم تاریخ پڑھتے تھے تو ہماری تاریخ شروع ہوتی تھی پتھر کے زمانے سے، اور پھر کانسی کا زمانہ اور لوہے کا زمانہ، اور پھر موریہ سلطنت، اور یہ سب ہم پڑھتے تھے. اور ہمیں ڈپلومیسی بچپن میں ہی پڑھا دی گئی کہ ایک چانکیہ نام کا آدمی بھی تھا جس نے ڈپلومیسی پر کتاب لکھی تھی. بدھا کو پڑھا دیا گیا، بدھ کی تعلیمات پڑھا دی گئی. آج تک وہ دماغ میں نقش ہے کہ بدھ نے کیا راستہ بتایا نروان کا. اب وہ سب سمبولک ہوتا ہے، علامت میں ہوتا ہے. بچپن میں ہم ان علامتوں کو نہیں سمجھتے، لیکن جیسے جیسے ہمارا علم اور دانش بڑھتی جاتی ہے ہم اس علم کو ڈیکوڈ، ان علامتوں کو ہم سمجھنے اور برتنا شروع کرتے ہیں. اور پھر ہم مختلف مذاہب کا موازنہ کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں کہ اس ایک مذہب نے اسی بات کو کس طرح سے کہا اور دوسرے مذہب نے اسی بات کو کس طرح سے کہا. تو یہ اس سے جو ہمارے اندر سیکولر لفظ کو بڑا بدنام کر دیا ہے، لیکن ایک ہمدینیت اور ایک ذات کی طرف پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ گاڈ ہو، کہ ایشور ہو، کہ اللہ ہو. اس تک رسائی کے لیے اب ایک بچہ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا یا کرسچن کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو علم دیں گے، اس کو دانش دیں گے تو وہ، اور کبھی آپ اپنی ثقافت کو اور اپنی زبان کو اور اپنے مذہب کو صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں سکیں گے. یہ بات علی شریعتی نے لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے ادب اور ثقافت کے بارے میں صحیح جاننا چاہتے ہیں، زبان و ثقافت کے بارے میں، تو ایک دوسری زبان و ثقافت کا جاننا بہت ضروری ہے. موازنہ آپ کہاں کریں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. بہت خوبصورت. تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا علم اپنے بچوں کو دیں جس میں ان میں دانش پیدا ہو. بہت اچھے. دانش کیا ہوتی ہے؟ دانش ہوتی ہے ویژن پیدا کرتی ہے، دور تک دیکھنے کی صلاحیت. اگر آج ہمارے لوگ اپنی خود غرضی میں ہر چیز تباہ کر رہے ہیں، ادارے تباہ کر رہے ہیں، ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. بالکل. ان کے ایسا کرنے سے اپنی ناک تک دیکھ رہے ہیں، ناک کے آگے وہ کہاں کس دیوار سے ٹکرائیں گے وہ اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ کام دانشور کرتا ہے. دانشور اب ہمارے ہاں بڑے آرام سے ہر ایک کو انٹلیکچوئل دانشور کہا جاتا ہے. دانشور ہر قسم کے تعصب سے اوپر ہوتا ہے، ماورا ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے. تعصب کا پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا یا وہ کسی گروہ کا ایکسپوکس مین ہو جائے گا تو وہ کیسے آگے کو دیکھے گا. تو وہ ہمیشہ وہ واچ ڈاگ ہوتا ہے ایک معاشرے کا. اس کو دیکھنے دو، اس کو چلنے دو، اس کی نظروں سے، اس کی دانش سے آپ راستے کو پہچانے. آپ کو نہیں نظر آ رہا اگر آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں یا آپ کسی گروہ کے نمائندے ہیں یا آپ صحافی ہیں. آپ صحافی ہیں تو آپ اپنے میڈیا کی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں. اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ اپنے سیاسی نظریات کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ جو بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے تنہا اپنے کمرے میں ساری دنیا چھوڑ کر، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. تو اس کی تحریر سے، اس کے ویژن سے استفادہ کیجئے اور ایسا ماحول دیجئے کہ وہ لکھتا رہے، اور ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ اس جیسے اور پیدا ہوں ہمارے ملک میں. اب کہتے ہیں کہ نوجوان نہیں آ رہے لکھنے کو. بھائی نوجوانوں کو آپ ماحول دے رہے ہو تو نوجوان آئیں گے لکھنے کے لیے. خوبصورت بات، خوبصورت بات. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں، علم سے لبریز گفتگو فرما رہی ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. اس وقت ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ کلام کا یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، یکتا آواز، اپنا مضبوط لہجہ رکھتی ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. ہم دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک کلام منتقل کریں.
جی ڈاکٹر صاحبہ ابھی تو میں نے غزلیں سنائی تھی تو میں کچھ چھوٹی چھوٹی نظمیں ضرور عطا کیجیے. ایک نظم ہے مصروفیت. مصروفیت. جی. دیواروں کی چولیں ہلتی رہتی ہیں. واہ. دروازوں کی چولیں ہلتی رہتی واہ. ہیں. دروازوں کی چولیں ہلتی رہتی ہیں. دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے. واہ واہ. دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے. گھر کی سب سے قیمتی شے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی الماری میں. گھر کی سب سے قیمتی شے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی الماری میں. ڈرتی ہوں میں تیز ہوا کا کوئی جھونکا دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے گا. بہت اچھے. ڈرتی ہوں میں تیز ہوا کا کوئی جھونکا دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے گا. ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے. واہ. ان کی حفاظت گھر کی وراثت ساتھ ملی ہے. سو میں دن بھر دروازے کی چولیں کستی رہتی ہوں. بہت اچھے. دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں. بہت اچھے. دروازے کی چولیں کستی رہتی ہوں. دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں. دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں. دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے. خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ خوبصورت. ڈاکٹر صاحبہ ہم بہت مشکل میں اس وقت ہمیں بالکل ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے استفادہ کریں یا ان کے کلام سے استفادہ کریں اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اسی کیفیت میں ہوں گے کہ ڈاکٹر میرا خیال ہے کہ کلام تو کتابوں میں پڑھ لیں آپ گفتگو کیجئے کیونکہ گفتگو کے مواقع کم ہوتے ہیں. ضرور. ناظرین کرام ہم آپ کے علم میں ایک بات لانا اور ضروری سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ جو ایک بلند قامت شخصیت ہماری بزم شاعری میں موجود ہیں یہ اچانک سے بن نہیں جاتی. ان کے پیچھے ایک طویل مدت صرف ہوتی ہے. مطالعہ ہوتا ہے. کاوشات ہوتی ہیں اور کاوشات نیک نیتی پر مبنی. زندگی انہوں نے وقف کی ادب کے لیے. ایسا نہیں کہ انہیں صرف بہت ہموار راہیں ملی ہیں. بہت اونچی نیچی راہوں پر چلتے چلتے آج یہ اس مقام پر پہنچی ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. اور یہ مقام وہ ہے کہ ہمارے عہد کا ہر شاعر اور ہر شاعرہ کا خواب ہے. فاطمہ حسن ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں ہم تمام کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ ہم نے چونکہ بس یہ سمجھیے کہ تشنگی تو رہے گی چونکہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ یقیناً ایک نشست میں ہم تک نہیں پہنچ سکتا. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم ایک سوال اور قائم کرنے کی جسارت کریں گے. ہم ڈاکٹر صاحبہ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کا عمل قیام میں آتا ہے فروغ ادب کے لیے فروغ زبان کے لیے. تو ان کی جو موجودہ کاوشات ہیں ان سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا دکھ ہے میرا. اب آج سے 3-4 سال پہلے بلکہ 2014 میں جب انجمن ترقی اردو مجھے دی گئی تو یہ بالکل خراب حالت میں تھی. بہرحال اس کو کسی طرح اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے اور اب اس پہ الیکشن کروائے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جمہوریت کا عمل چلتا رہے. اور اگر ہم ان اداروں میں یہ جمہوریت نہیں لائیں گے تو ہم باہر کی دنیا میں کیسے لائیں گے. تو لیکن جب میں نے الیکشنز کروائے تو کچھ دشمن بھی بنا لیے لیکن مجھے کوئی اس پہ کسی قسم کا یہ نہیں ہے گلہ نہیں ہے کیونکہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. بہرحال انجمن ترقی اردو پاکستان اب مضبوط بنیادوں پر ہے اور اردو باغ جیسی عمارت اس کے پاس ہے اور بہت جلد آپ یہ میں پہلی مرتبہ بتا رہی ہوں کہ 5 سال سے میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کے مخطوطات تو آپ سمجھتے ہیں نا یہ وہ مینuscripts ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں اور یہ بابا اردو بڑی مشکل سے وہاں سے لے کے آئے تھے اورنگ آباد سے. وہ رکھے سن 1973 میں حفاظت کی غرض سے جناب جمیل الدین عالی نے نیشنل میوزیم میں کی آرکائیو میں رکھوا دیے تھے کیونکہ انجمن کے پاس آرکائیو نہیں تھی.
اب یہ اردو باغ میں آرکائیو بنی اور وہ مخطوطات وہاں سے 2500 مخطوطات وہاں سے آرکائیو میں منتقل کر دیے گئے. لیکن میری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ڈیجیٹائز ہو جائے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک عالمی سطح پر میری خط کتابت چل رہی تھی اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہل میوزیم، ہل لائبریری اینڈ میوزیم یو ایس اے اور روشن انسٹیٹیوٹ آف پرشین لینگویج یو ایس اے کی سے انجمن کا ایک معاہدہ سائن ہو گیا ہے، ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اور وہاں سے ڈیجیٹائزیشن کا کیمرہ اور مشینیں جو دیگر ضروریات ہیں وہ پہنچ گئی ہیں کراچی. اور چند روز میں ایک جو ان کی ہی طرف سے ایک ماہر اس کام کا تربیت دینے کے لیے بیروت سے آنے والے ہیں. تو یہ مخطوطات اب ڈیجیٹائز ہو کر محفوظ ہو جائیں گے. بہت اچھے. اس انجمن کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اردو لغت بورڈ پر بڑی پریشانی تھی کہ فہمیدہ ریاض کے بعد 10 سال تک کوئی وہاں پہ چیف ایڈیٹر نہیں تھا اور وہ ادارہ بالکل لاوارث تھا. بالکل ایسے ہی. تو میں نے جب صدر ممنون حسین صاحب ہماری انجمن کے لیے مدد کر رہے تھے تو انجمن کے لیے کم مدد مانگتی تھی اور ان سے بار بار کہتی تھی کہ اردو لغت بورڈ کو بچائیے کہ یہ اتنے برسوں کی کاوش سے یہ 22 جلدیں تیار ہو گئی ہیں اور اس میں سے بھی 6 جلدیں گمشدہ ہیں. یعنی گمشدہ یوں ہے کہ ختم ہو چکی ہیں اور اگر اس کو نہیں بچایا گیا تو آہستہ آہستہ باقی جلدیں بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ لغت نابود ہو جائے گی کیونکہ اس کو کون پھر دوبارہ شائع کرے گا. جب میں نے بار بار ان سے کہا تو انہوں نے پھر کسی طرح ایک منسٹری الگ سے اس کے لیے اور وہ عرفان صدیقی صاحب اس کے مشیر ہوئے اور پھر انہوں نے صرف اردو لغت بورڈ ہی نہیں بلکہ اور بھی جو ان کے 12 ادارے تھے جو جن کو ہم لرنڈ باڈی کہتے ہیں وہ ان سب کی تنظیم نو کی. اور یہ اردو لغت بورڈ میں عقیل عباس جعفری صاحب آئے بطور چیف ایڈیٹر اور انہوں نے بہت کام کیا. انہوں نے جو لغت 6 ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ شائع کی اور اس سے بڑا کام وہ کیا کہ وہ خطرہ ختم کر دیا اس کے مٹ جانے کا. وہ یہ کہ اس کو ڈیجیٹائز کر دیا اور صرف جو ہی میں نہیں کیا بلکہ ایک کمال یہ کیا کہ تلفظ بھی آ گیا ہے، ایپس آ گئے اس کے. تو اب یہ مٹنے کا تو خدشہ نہیں ہے. جو اس میں کام ہونا ہے جس کی جو پاکستان کو تقویت دے سکتا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستانی زبانوں کے الفاظ اردو میں تیزی سے داخل ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ شیخ ایاز کا ترجمہ کر رہی تھی تو مجھے سندھی اردو لغت سے اتنی معاونت نہیں مل رہی تھی جتنی ان 22 جلدوں سے معاونت مل رہی تھی. اس لیے کہ بہت سے زبان ہماری پاکستانی زبانوں میں بہت سے الفاظ وہ ہیں جو مشترک ہیں اور بہت سے داخل ہو رہے ہیں. اگر بلوچستان میں کوئی لکھ رہا ہے تو اپنے بلوچی زبان کے کچھ الفاظ اردو میں داخل کر رہا ہے. اسی طرح سندھی اور پنجابی اور سرائکی زبانوں کے پشتو زبانوں کے داخل ہو رہے ہیں. تو یہ لغت جو ہے وہ اور زبان جو ہے وہ ثقافت کا مظہر ہے. آپ کی ثقافت کا پتہ ہی اگر آپ کی ثقافت کو تباہ کرنا ہے تو اپنی زبان کو ختم کر دیں. زبان کو ثقافت خود بخود تباہ ہو جائے گی اور ثقافت نہیں رہے گی تو آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ابھی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اردو لغت بورڈ، اردو سائنس بورڈ اور ادارہ فروغ قومی زبان کو ایک جگہ کر دے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قومی زبان کی حفاظت کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ 3 اہم ترین ادارے اپنی جگہ کام کر رہے تھے. اردو سائنس بورڈ سائنسی علوم کو آپ اپنے علوم کو دوسروں کی زبانوں میں پڑھائیں گے اور پھر وہ کتابیں بھی آپ کو میسر نہیں ہوتی. جب وہ کتابیں اردو میں ترجمہ ہو جاتی ہیں تو ہمارے بچے کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے ان کو اور ہمارا ایک علمی خزانہ بھی بڑھتا ہے. بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو میں یہ کتابیں ہیں. اس کو مرج کر دیا گیا، اردو لغت بورڈ کو مرج کر دیا گیا. اردو ادارہ فروغ قومی زبان جو ابھی تک قومی زبان کو ہی نہیں نافذ کر سکا وہ اب ان 3 اداروں پہ کیا کام کرے گا. تو یہ جو پالیسی چل رہی ہے قوم کی تباہی کی طرف لے جائے گی.
ہماری نسلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. یہ میں کھل کر آپ کے ٹی وی پر کہہ رہی ہوں, اور اس میں کوئی میرا کسی سیاسی پارٹی سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے. کہ میرا نظریہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی دانش دی ہے تو اپنی دانش کو آلودہ نہ ہونے دو اقتدار کی گلیوں میں. تو میں نے ہمیشہ اپنے کو اس سے دور ہی رکھا ہے. بے شک بے شک. ناظرین کرام، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ناظرین، ہم ایک بات ضرور ان سماعتوں تک منتقل کرنا چاہیں گے کہ وہ ادارے جو کسی نہ کسی طور سرپرستی کرتے ہیں یا نگاہ رکھتے ہیں، وہ احباب جو اہم ترین احباب ہیں، یعنی انتظامات کے تعلق سے، انہیں چاہیے کہ وہ فاطمہ حسن صاحبہ کو خاص طور سے دیکھیں اور اتنی علمی ادبی شخصیت کو دل برداشتہ نہ ہونے دیں. ان کی ایک عمر صرف ہوئی ہے اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں، اور ان کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں خود سے، وہ چاہیں تو وہ زندگی بھر کے لیے قبضہ بھی کر سکتی تھی اداروں پر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ باعزت طریقے سے اپنے منصب پر دوسرے لوگوں کو لا کر بٹھایا. یہ بہت بڑا پاکستان میں اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہم تمام شعراء، ادیبوں، دانشوروں کی جانب سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایسے نایاب ہیرے روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے. سو انہیں بالکل بھی کسی بھی سطح پر نہ تو نظر انداز کریں. فاطمہ صاحبہ سے ہم اور آپ اگر درخواست کریں تو یہ مزید کام کر سکتی ہیں، مزید اداروں کو سنبھال سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس سے قبل ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر احباب کو، یا بہت سے لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بس میں یہی پیغام دوں گی کہ اگر آپ نے قلم ہاتھ میں لیا ہے تو اس کے تقدس کو سمجھیے اور اس کی طاقت کو اپنی طاقت بنائیے. دیکھیے وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اقتدار، دولت، شہرت سب آتی جاتی شے ہے، لیکن وہ جو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ ہی اس کو ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں اور آپ ہی اس کو ہاتھ سے گرا سکتے ہیں. وہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا. لکھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، مشاہدہ کرتے رہیے اور سچ لکھیے. سچ سے انفرادیت پیدا ہوتی ہے. جب موپسا کوس کی والدہ نے بھیجا تھا اپنے دوست کے پاس جس نے وہ ناول لکھا ہے مادام بواری، تو اس کو ایک ہی مشورہ دیا تھا انہوں نے کہ تم ٹیلنٹ از اے لانگ پیشنس. تو جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے آنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، ایک لمبا صبر چاہیے ہوتا ہے. وہ کیجئے اور انفرادیت پر انڈیویجویلٹی، فائنڈ یور انڈیویجویلٹی، اپنی انڈیویجویلٹی کو آپ تلاش کیجئے، اپنی انفرادیت کو تلاش کیجئے. بہت آسانی سے انفرادیت مل جاتی ہے اگر سچ لکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحبہ نے خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا. اپنے ہاتھ میں قلم رکھیے، اپنے قلم کی حفاظت کیجیے. قلم استعارہ ہے آپ کی تہذیب کا، آپ کی ثقافت کا، اسے بالکل بھی گرنے مت دیجیے. فرما رہی تھی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.